آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ اسلامی معاشرہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، اسلامی کلچر ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے گاؤں، ہمارے شہروں کے اندر انگریز، ہمارے محلوں کے اندر انگریز کا کلچر ہے، نہ کہ اسلامی کلچر۔ اسلامی کلچر کے اندر ماں باپ کی گستاخی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی جاتی ہے۔ اسلامی کلچر کے اندر ماں باپ کی فرمانبرداری کی جاتی ہے، ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے، والدین کا ادب کیا جاتا ہے۔ حضرات، آج ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، وگرنہ ایسا ہوگا کہ ہم اور آپ دنیا سے تو چلے جائیں گے، یہ اولاد چھوڑ کر جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو دین نہ سکھایا ہوگا تو آپ کو اس کا جواب قبر میں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، میدان محشر میں دینا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت مالک بن دینار ہیں، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 60 حج کیے۔ کتنے؟ 60 حج کیے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے موقع پر کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہا تھا، میں نے دیکھا لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر موجود ہے، بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی حجاج کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے خیالات بھی نیک اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے اور کتنوں کا رد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دن کے اندر خیال کیا، رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ اس سال کعبۃ اللہ میں حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سارے لوگوں کے حج کو قبول کر لیا، سوائے ایک کے، جس کا نام محمد بن ہارون بلخی۔ کیا نام ہے؟ محمد بن ہارون بلخی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، اضطراب کی حالت آ گئی، متعجب ہوئے کہ وہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے کہ جس کا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا اور اس کا نام مجھے بتایا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے حج کے موقع پر ہر ملک اور ہر علاقے کے لوگوں کا کیمپ، خیمے جو ہیں علیحدہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ آپ بلخ کے خیموں کی طرف گئے جہاں بلخ کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں آپ نے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو آپ کو بتایا لوگوں نے کہ محمد بن ہارون بلخی یہاں نہیں رہتے ہیں، وہ تو بہت بڑے اللہ کے بزرگ اور بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ وہ تو دن بھر عبادت کرتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی قائم اللیل ہیں اور صائم الدہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا وہ رہتے کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ دور کہیں پہاڑی کے پیچھے ان کا خیمہ لگا ہوا ہے، آپ چلے جائیے۔ حضرت مالک بن دینار دوڑتے ہوئے وہاں پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ محمد بن ہارون بلخی مصلی بچھائے ہوئے ہے اور مصلی پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ کر حیران ہوئے کہ مجھے خواب میں کیا دکھایا گیا اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بڑا پرہیزگار اور بڑا عبادت گزار بندہ نظر آتا ہے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے۔ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوا محمد بن ہارون بلخی، سلام پھیرا تو آپ نے سلام کرا، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ادھر سے جواب میں محمد بن ہارون بلخی نے کہا وعلیکم السلام یا مالک دینار۔ جب آپ کا نام لیا تو آپ حیران ہو گئے، متعجب ہوئے کہ یہ تو بڑا کمال بندہ ہے، اس کو میرے نام کا علم بھی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ حیرانی کے عالم میں تھے کہ سامنے سے محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ آپ کو خواب میں آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تو آپ پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ میں نے یار خواب میں کیا دیکھا ہے کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا ہے، اور ان کی تو بصیرت کا عالم، کشف کا عالم یہ ہے کہ ان کو میرے دل کے حالات پتہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ بہت دکھ بھری کہانی، بہت رنجیدہ حالات ہیں،
मत पूछिए। रोने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्कि, तड़प तड़प के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक इब्न दीनार ने पूछा, बताओ क्या बात है? तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इब्तदाई ज़माने में बहुत दौलत से नवाजा था, बहुत जायदाद, बहुत ज़मीनात मेरे पास में थी, तो मैं अय्याश हो गया, शराब पिया करता, जुआ खेलता, मक्कारी अय्याशी मेरा पेशा बन गया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि रमज़ान का महीना था, मेरी माँ मेरे घर पर तंदूर में रोटियां पका रही थी, मैं शराब पीकर बाहर से आया और ऐन इफ्तार का वक्त होने वाला था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे खाने के लिए रोटी दो। तो मेरी माँ ने कहा, शर्म कर, शर्म कर, रमजान का महीना चल रहा है और तू मुझसे खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है, कम से कम अपनी ना सही तो दूसरों की शर्म कर। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा, जब मेरी माँ ने मुझे डांटा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और गुस्से की हालत में मैंने एक चाटा अपनी माँ के गाल पर मार दिया। अल्लाह अकबर। एक तमाचा अपनी माँ के गाल पर मार दिया और तमाचा भी ऐसा था कि मेरी माँ जलते हुए तंदूर के अंदर गिर गई। अल्लाह अकबर। लोगों ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। जब मुझसे शराब का नशा दूर हुआ तो सुबह हो चुकी थी। मेरी बीवी सामान पैक कर कर जा रही थी। मैंने पूछा, बेगम कहाँ जा रही है? तो बीवी ने जवाब दिया कि जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो बीवी ने कहा कि वो तो लोगों ने रात ही जनाजा पढ़कर उनको दफन कर दिया। तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने तड़प कर कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया? तो बीवी ने जवाब दिया कि तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे बेटे को मेरा मरा हुआ मुंह भी ना दिखाना, मेरे जनाजे के करीब भी ना आने देना, इसलिए तुझको न बताया गया न बुलाया गया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगा, मुझे अपने अमल पर इस कदर पछतावा हुआ कि मैंने जिस हाथ से अपनी माँ को तमाचा मारा था, कुल्हाड़ी से उस हाथ को काट दिया और सारी दौलत अल्लाह की राह में खैरात कर दी, सारी ज़मीनात अल्लाह की राह में लुटा दी। और उस रोज़ से ही मैं अल्लाह की राह में इबादत और रियाजत में लग गया, उसकी तस्बीह और तहलील करने लग गया। दिन भर रोज़ा रहता हूँ, रात भर इबादत करता हूँ, हर साल हज करने आता हूँ। पिछले 24 साल से मैं हर साल हज करने के लिए आ रहा हूँ, मगर हर साल कोई ना कोई आकर कह जाता है कि तेरा हज अल्लाह ताला ने कबूल नहीं किया, तेरा हज अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दे। हजरत मालिक इब्न दीनार ने जब ये बात सुनी तो आपको गुस्सा आया और आपने गुस्से की हालत में हारून बल्खी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू इसी लायक है, न तेरी नमाज कबूल होगी न तेरा हज कबूल होगा। इतना बड़ा पापी इंसान कि जिसने अपनी माँ को जलाकर मारा हो, मैं भला उसके लिए दुआ करूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत मालिक इब्न दीनार तमाचा गाल पर मारकर वापस आ गए। रात को जैसे ही बिस्तर पर लेटकर महवे ख्वाब होते हैं, नींद आती है आपको, आपकी किस्मत का सितारा उरूज सुरैया से भी ऊपर पहुंचता है कि आपके ख्वाब में मेरे और आपके आका नबी पाक तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ख्वाब के अंदर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, मालिक इब्न दीनार, हारून बल्खी को मायूस क्यों छोड़कर आए हो? उसे रंजीदा क्यों छोड़कर आए हो? उसे परेशान हाल में क्यों छोड़कर आए हो? हजरत मालिक इब्न दीनार सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मेरे सरकार, वो तो माँ का गुस्ताख है, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा गुनहगार है। तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, तुमने उसे मायूस क्यों किया? क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे उसकी माँ के सदक़े में ही जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब इसकी माँ इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी, अर्ज करेगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बेटे हारून बल्खी को 9 माह अपने पेट में रखा, फिर अपने जिगर का खून इसको दूध पिलाया और बड़ी नाजो नुज़हत के साथ में इसकी परवरिश की, मगर इसने क्या बदला दिया? मुझे दुनिया के अंदर जलाकर मारा। अल्लाह अकबर। मुकदमा दायर करेगी अल्लाह ताला की बारगाह में, तो रब्बे जुल जलाल की बारगाह से हुक्म होगा कि इसने तुझे जलाकर मारा था, हम इसे अब जलाएंगे। इसने तुझे दुनिया में जलाया था, हम इसे अब जलाएंगे। फरिश्तों को हुक्म होगा, जाओ इसे जहन्नम में दाखिल कर दो। जब मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, फरिश्ते उसे घसीटेंगे, फरिश्ते उसे पकड़ कर ले जाएंगे जहन्नम की तरफ, तो वो मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखेगा, फिर फरिश्ते उसको घसीटेंगे, फिर वो मुड़कर अपनी माँ की तरफ दोबारा देखेगा।
پھر جب تیسری دفعہ اس کو فرشتے گھسیٹیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو پھر وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر جس طرح بچہ محبت کے ساتھ اپنی ماں کو پکارتا ہے، اسی طرح وہ پکار کر کہے گا میری ماں، اے امی جان مجھے فرشتے آج جہنم میں لے جا رہے ہیں، مجھے بچا لو، اے امی جان فرشتے مجھے جہنم میں بھیج رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، مجھے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے، ممتا جاگ اٹھے گی، اس کی ماں کو اس پر رحم آ جائے گا، پیار آ جائے گا، اور وہ کہے گی میرے پروردگار اسے جہنم میں نہ بھیج، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میری بندی، اس نے تو تجھے دنیا میں جلایا تھا۔ تو اس کی ماں کہے گی، ہارون بلخی کی ماں، اے اللہ اس نے مجھے بھلے سے دنیا کے اندر جلایا تھا، مگر میں اسے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اے میرے پروردگار، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دے، تو بھی اسے معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی ماں یہ کہے گی کہ میں نے معاف کر دیا، تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، جب اس کی ماں یہ کہے گی کہ میں نے اسے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب تو نے اسے معاف کر دیا ہے تو ہم نے بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ ہارون بلخی جہنم میں جانے والا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ اب اس کی ماں نے معاف کر دیا، ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا، اب اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، وہ ماں جو قیامت کے میدان میں بھی ہم کو بخشوائے گی، وہ والدین جو قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے، آج ہم ان کے کام نہیں آ رہے ہیں، آج ہم ان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا، دین اسلام پر عمل نہیں کیا، دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا۔ المختصر یہی کہ آج ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، دینی ماحول میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کا بچہ دینی تعلیم سے وابستہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ والدین کی خدمت بھی کرتا ہوا نظر آئے گا اور دین و سنیت کا کام کرتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔